اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ انفال میں آیت نمبر 65 اور 66 کی آیت تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد اس پہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کو لڑائی پر ابھارو۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنین کو، صحابہ کرام کو لڑائی پر ابھارو، ان میں وہ جذبہ پیدا کرو۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر وہ تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، یعنی 1 اور 10 کا مقابلہ ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ کافر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو یہ آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی اس وقت جب جنگ بدر ہوئی اور صحابہ کرام نے کفار مکہ کو پیس کے رکھ دیا، خاص کر مولا علی علیہ السلام کی تلوار اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اور انصار مدینہ نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ تاریخ گواہ ہے۔ ان کی بہادری کے جھنڈے آج بھی بدر میں گاڑے لگتے ہیں کہ آج بھی ان کے جھنڈے ادھر لہرا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ جرأت اور بہادری کا کام دکھایا تھا۔ قریش مکہ کی مٹی پلید کر کے رکھ دی اور ان کو پیس کے رکھ دیا۔ 70 کفار مکہ، قریش مکہ قتل ہوئے، اور ان میں سے بعض روایتوں میں ہے کہ 24 کا قاتل مولا امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، اور باقی کچھ کو تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کیا، اور باقیوں کو انصار مدینہ نے۔ تو ان کی یہ بہادری تو آج تک زندہ جاوید ہے۔ اور پھر جنگ احد میں بھی انہی مسلمانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن بگدھڑ مچ جانے کے بعد جب صحابہ کرام بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا تھا، قرآن میں یہ فرما دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ قتال پر ابھاریں، ان میں وہ جذبہ پیدا کریں کہ اگر ان میں سے 20 ہوں گے تو وہ 200 کا مقابلہ کریں گے، یعنی 1 اور 10 کا مقابلہ تھا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ ہوں گے تم میں سے 100، وہ غالب آئیں گے 1000 پر۔ تو یہ اس وقت مسلمانوں کا وہ جذبہ تھا
جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، اس وقت ان میں وہ ایمانی طاقت، وہ جذبہ، وہ ان میں قتال کا شوق کہ ایک 10 کے مقابلے میں. اور ساتھ ہی دوسری آیت میں پھر فرما دیا گیا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے. کمزوری کس طرح کی تھی؟ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفری تو بڑھ رہی تھی لیکن ان کے ایمان کمزور ہو گئے تھے. ان میں جسمانی کمزوری نہیں تھی، ان کی وہ پہلے والی وہ شدت، وہ جذبہ، وہ ماند پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم میں وہ کمزوری آ گئی ہے. اب تمہارا مقابلہ 1 اور 10 کا نہیں ہوگا بلکہ 1 اور 2 کا ہوگا. اتنی کمزوری آ گئی ہے. تو اس چیز کو سمجھیں کہ مسلمان تو بڑھتے جا رہے تھے، ان کی نفری بڑھتی جا رہی تھی، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن لوگوں کا زیادہ ہونا اس چیز پہ آپ غور کریں کہ صحابہ کرام کی تعداد تو بڑھتی جا رہی تھی، نفری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ جذبہ، وہ ایمانی طاقت جو پہلے پہل کے مسلمانوں میں تھی وہ ان میں نہیں تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد کے بعد یہ سوچتا تھا کہ اس دور ہمارے وقت میں جتنے ہیں ابھی ہم لوگ ہیں، تو ان میں تو دنیا کا طالب مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. لگتا تھا کہ سب دین ہی کے طلبگار ہیں، سب مومن ہیں، سب دین کے طلبگار ہیں، دنیا کا طلبگار کوئی نہیں ہے. لیکن جب قرآن مجید میں وہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو دین کے طالب ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں بھی دنیا کے طالب لوگ موجود ہیں. یعنی اتنے اعلیٰ وقت میں بھی وہ لوگ موجود تھے جو دنیا کے طالب تھے. منافقین تو تھے ہی تھے، منافقین تو وہ 300 جو جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آ گئے تھے تو وہ تو تھے، لیکن جو مومن تھے ان میں بھی یہ نا دنیا کے طالب لوگ تھے. جس طرح کہ صورت توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی جو سبقت لے گئے، جو پہلے پہل مسلمان ہوئے تھے، وہ ایک گروہ تھا، نیک لوگوں کا گروہ، بہت اعلیٰ. پھر اسی آیت میں ہی ہے کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی اتباع کی خلوص دل سے، احسان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، قربانیاں کی اور جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، تو وہ بھی اسی مرتبے کے ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. ایک اور گروہ اسی صورت میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ مدینے میں اور مدینے کے ارد گرد منافقین بھی ہیں، اور اپنی منافقت میں اتنے پکے ہیں کہ اے رسول آپ بھی نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں. یعنی وہ اپنی منافقت میں اس قدر مضبوط اور پکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا اندازہ نہیں ہوا. عبداللہ بن ابی جیسے کچھ لوگ تو سامنے آ گئے تھے، لیکن کچھ ایسے اتنے سخت منافقت میں پکے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں پتہ، اللہ میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں. مدنی اتنے پکے اور مضبوط منافق تھے، کچھ شبہ شیبہ تک بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے بھی
کوئی مخالفت یا ان کے اندر نفاق ہے۔ تو اور پھر ایک اور گروہ بتایا گیا کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں، یعنی خلط ملط عمل صالح بھی اور برے عمل بھی کرتے ہیں۔ اصل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام سب کے سب ایک ہی جیسے تھے تو یہ بات عقل نہیں مانتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ بات بالکل جو آج کے مولوی یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ وہ السابقون الاولون، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہیں۔ باقی وہ جو خلط ملط اعمال کرتے ہیں، کبھی نیکی کی کبھی برائی کی، تو اللہ ان کو چاہے ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے، اور تیسرا گروپ ہے منافقین کا گروپ ہے، جو اتنے منافقین پکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ وہ اس قدر منافقت میں گہرے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اسی آیت، ایک آیت کو سب پہ چسپاں کر دیتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ بات تو پتھر پہ لکیر ہو گئی کہ صحابہ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ تو جب انصار مدینہ نے اور مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، خندق میں ان کفار مکہ کے بڑے بڑے باباؤں، داداؤں، ان کے بھائیوں کو جب قتل کیا، تو جو باقی بچے اسلام میں داخل ہو گئے، فتح مکہ والے دن تلقا ان کو معافی دے دی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ کہیں جانے کے قابل نہیں تھے۔ 3 شرائط پیش کی گئیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر جزیرۃ العرب چھوڑ دو۔ اب ان کے لیے 2 شرطیں ماننا بہت ہی مشکل تھی۔ قتل بھی نہیں وہ چاہتے تھے کہ ہم قتل ہو جائیں، یا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنا مال و جاگیریں اور سارے یہ چیزیں چھوڑ کر ہم جزیرۃ العرب سے نکل جائیں، یہ چیز ان کے بس میں نہیں تھی۔ وہ دولت کے پجاری تھے، لالچی تھے، ظاہر ہے اپنی جائیدادیں اور یہ چیزیں چھوڑ کر کون جانے کو تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ڈر کے مارے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ان کو طلقاء کہہ کر، یعنی معاف کیے ہوئے لوگ، ان کو قرار دیا گیا۔ اب ان میں بھی سارے کے سارے برے نہیں تھے، اچھے بھی تھے، لیکن میکسیمم جو تھے، خاص طور پر بنو امیہ، جن کو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، ابو سفیان اس کی اولاد ساری زندگی دشمنی کرتی رہی۔ اب آپ دیکھیں ان کا شجرہ، ابو امیہ سے لے کر ابو سفیان اور معاویہ اور اس کا بیٹا یہ حنظلہ بدر میں قتل ہوا، اور یزید بن ابو سفیان، معاویہ بن ابو سفیان، یہ سارے کے سارے مخالف ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں، ابو سفیان جنگیں لڑتا رہا، وہ ان کا قریش مکہ کا لیڈر تھا، اور وہ ساری زندگی مخالفت پہ ڈٹا رہا۔ پھر ان کی ابو سفیان کی بہن ام جمیل، جس کا ذکر ہے حمالۃ الحطب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ حمالۃ الحطب وہ ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی، اور معاویہ بن ابو سفیان کی پھوپھی تھی، اور وہ ایسی عورت تھی جو دشمنی میں، اور عرب میں نے بہت کم دیکھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں اس میں تو اتنا نہیں ہے ذکر کہ عورتیں بھی دشمنی پہ اتنی تلی ہوئی ہوں کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے خلاف آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں۔ تو گالیاں دینے کی یہ جو لعنت ہے نا، اس خاندان میں کچھ شروع سے ہی آتی ہے، آ رہی ہے۔ وہ حمالۃ الحطب، وہ ام جمیل ابو سفیان کی بہن، اور یہ معاویہ کی پھوپھی، وہ گالیاں نکالتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتی تھی۔ ایک دفعہ آپ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو یہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح آئی، اور اس نے آگے کہا کدھر ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ام جمیل آ رہی ہے اور گالیاں نکالتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو آپ فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھ سکی۔ ابو بکر صدیق سے کہنے لگی وہ کدھر ہے تمہارا صاحب، کدھر ہے تمہارا ساتھی؟ تو پھر وہ گالیوں کی بوچھاڑ کرتی رہی کہ اس نے مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی تھی نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں گاڑ کے بنائی تھی کہ تب ہم اللہ تعالیٰ تب، تو وہ تو اللہ نے ان کے لیے پھٹکار اور وہ جو لعنت کا طوق ہے وہ اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ دشمنی میں اور زیادہ یہ لوگ بڑھ گئے تھے، اور اتنے بڑھ گئے تھے کہ ان کو گالیاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی مطلب ہے کہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح زیر کیا جائے بلکہ قتل کر دیا جائے۔ اور یہ ہم ان کی تبلیغ اور یہ نبوت یہ سارا کچھ وہ تہ دل سے اس کو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی ابو سفیان کے دل میں محمد رسول اللہ ماننے کے لیے اس کا دل تیار ہی نہیں تھا۔ لا الہ تو اس نے کہہ دیا، لیکن محمد رسول اللہ کہتا تھا کہ میرا دل ابھی تک بھی نہیں مانتا ہے۔ اور جب یہ اپنا ایمان لے کر یہ اس طرح کا جب گھر گیا تو ہند نے پوچھا، ہند بن عتبہ جو اس کی بیوی تھی، معاویہ بن ابو سفیان کی ماں، تو اس نے کہا اب کیا کر کے آیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو ہم اس جزیرۃ العرب کو چھوڑ دیں، یا پھر ہم مسلمان ہو جائیں، یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں قتل بھی نہیں ہونا چاہتا، اپنی اولاد کو بنوانا بھی نہیں چاہتا ہوں، اور نہ ہی اپنا مال دولت یہ ساری چیزیں چھوڑ کے میں عرب سے نکل جاؤں۔ یہ دو چیزیں تو میرے دل کو گوارا نہیں تھی۔ اب تیسری بات ہے جو میں نے گوارا کر لیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ اس عورت نے بیوی ہو کر ابو سفیان کے منہ پہ تھوکا اور تھپڑ لگایا، یہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ ساری زندگی لڑتے رہے اور اب تم کلمہ پڑھ کے آ گئے ہو۔ تو ابو سفیان نے کہا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو جب یہ ناچار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کے دل میں وہ عصبیت، وہ دشمنی تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب ان کو پتہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو جنگ بدر میں ان ہاشمیوں نے قتل کیا ہے، حمزہ نے قتل کیا، علی نے قتل کیا، باقی جو بچے انصار مدینہ نے قتل کیا۔ تو اب ان کے خلاف تو ان کا بغض اور زیادہ بڑھ گیا تھا، خاص طور پر علی، انصار مدینہ اور حمزہ۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ احد میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی لاش کے ساتھ ہند نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں۔ بخاری حدیث میں حدیث کی کتاب بخاری میں یہ درج ہوا ہے کہ اس نے لاشوں کا مسئلہ کرایا تھا، یعنی ان کے ناک، کان کاٹے، زبانیں کاٹی، جگر اس نے چیرا، اور آپ کا سینہ چیر کر جگر نکالا، اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر خارا، اقلت الاقباد یعنی جگر چبانے والی، اور اس نے جگر نکالا اور چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہ سکی اور پھر وہ اگل دیا۔ تو یہ ایسی درندہ صفت عورت تھی۔ یہ لوگ اتنے دشمنی میں اتنے سخت تھے کہ تمام حدیں پار کر جاتے تھے۔ تو اسی طرح جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کے دلوں میں یہ بغض تھا اور یہ دشمنی تھی، اور وہ اس طاق میں لگے رہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم اس خلافت کو جھپٹیں، قبضہ کر لیں اور پھر ہم ان سے بدلہ لیں۔ تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ وہ مغلوب ہو گئے تھے، چپ ہو گئے تھے، کنارہ کش ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، اس میں بھی ان کا کوئی ایسا وہ کام نہیں ہوا، نہ کوئی چارہ نکالا۔ ہاں ایک دفعہ ابو سفیان پھر بھی اس نے اپنی تو وہ تیر پھینکا، لیکن وہ تیر نشانے پہ نہ لگا۔ اس نے اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کو اگر کہا کہ یہ کیا ہے، ایک چھوٹی قوم کا بندہ ہم قریشیوں پہ وہ جو نا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں اس مدینہ کی وادی کو پیدل اور پیادہ دوں اور سواروں سے بھر دوں، یعنی آؤ لڑائی کریں ان کے خلاف۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت کی یہ حالات نہیں ہیں، اور تم پہلے بھی دشمن تھے اور اب بھی دشمنی کرنے کے لیے آ گئے ہو، معاف کرو۔
تو وہ اپنا منہ لے کر چلا گیا، یعنی اس کا وہ تیر تو اس نے مارا لیکن وہ نشانے پہ نہ لگا۔ آگے مولا علی علیہ السلام تھے، اس نے تو وہ ان کو پھٹکار دیا، جھاڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ اپنی زندگی میں جتنا عرصہ بھی وہ رہا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے تانے بانے تو بنتے رہے مخالفت میں۔ وہ ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کر کے یہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر کا دور آیا، اس میں تو حضرت عمر نے ان کو دبا دیا، لیکن ایک بات ہے کہ حضرت عمر نے ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو گورنر بنا دیا، اور جب وہ مرا تو پھر اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی گورنری دے دی۔ تو اس وقت سے یہ لوگ، ان کے پاس اقتدار آ گیا تھا، اور یہ ایز اے گورنر تھا، اور وہ اسلام مخالف کام کرتا تھا۔ ان کا لباس دیکھ کر ایک دفعہ حضرت عمر نے اس کو ٹوکا کہ یہ کیا لباس ہے، یہ تو کیسر و کسرا والا لباس تم پہنتے ہو۔ وہ تو آگے بہانے بنا دو، وہ جی میں بارڈر کے نزدیک ہوں تو وہ وہاں رومی اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو مجھے جو ہے نا بن ٹھن کے رہنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر مسلمانوں کسی نے کیسر و کسرا کو دیکھنا ہو تو معاویہ کو دیکھ لو۔ تو اس وقت تو یہ ڈرا ہوا تھا، حضرت عمر کا دبدبا رو بھی ایسا تھا، پھر ان کا وہ انتظام اور وہ چیزیں اتنی تھی کہ کوئی آدمی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، سب دبے رہے اور خاموش رہے، اس وقت ان کو کوئی موقع نہ ملا۔ پھر جب حضرت عثمان کا خلافت آئی تو پھر ان لوگوں کو تو پنپنے کا پورا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا اب تو جناب ہماری 10 کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں، کیونکہ حضرت عثمان بھی بن امیہ میں سے تھے، اور انہوں نے آتے ہی کچھ ایسے کام کیے جو کہ اس وقت کے صحابہ کرام نے ان کے خلاف اعتراض کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ مثلا حکم بن عاص جو کہ ملعون شخص تھا، اور یہ مروان بن حکم، یہ جو اس کا بیٹا تھا مروان، اور یہ اس کا باپ حکم، کیونکہ حکم حضرت عثمان کا چچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، اور یہ نکل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی سزا، آپ پوری اسوہ حسنہ دیکھیں، تاریخ اسلامی، سیر کی کتابیں اور یہ پڑھیں، تو اس میں کوئی ایسا مجرم نہیں ہے جس کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہو کہ آخر اس کا کوئی ایسا جرم تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا دی گئی تھی کہ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے عرصہ رہا، جلا وطن ہی رہا۔ پھر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ مدینہ میں نہیں آ سکا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو کیونکہ وہ ان کا چچا تھا، وہ ظاہر اپنے رشتہ داروں کو چاہتے تھے کہ وہ میرے قریب رہیں۔ پھر انہوں نے بلا لیا، لوگوں نے، صحابہ کرام میں بہت اختلاف ہوا کہ یہ کام عثمان نے اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کا وہ خلیفہ وقت تھے، اب ان کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے اختلاف ضرور کیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ ایسا معتوب شخص تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر اس نے کوئی ایسا جرم تو کیا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ معتوب شخص اور پھر اس کا بیٹا مروان، یہ مدینہ میں آ گئے، بڑے بڑے ان کو مال دیے گئے، بڑے بڑے زمینیں عطا کر دیں، اور پھر یہ مروان کو اپنی حضرت عثمان نے اپنی بیٹی دے دی اور داماد بن گیا۔ تو پھر ان آیات کا تو ایک پورے کا پورا جناب خزانہ ان کو مل گیا، بہت سارے مال دولت، حتیٰ کہ جاگیر فدق جو ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی نہیں دی تھی، اپنے اس داماد کو وہ جاگیر فتق بھی عطا کر دی۔